نماز کے بارے میں سوال ہے جی کہ کیا گاڑی میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بعض دفعہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ اپنی ڈیسٹینیشن پہ وقت پہ پہنچیں، یا نماز کے وقت آپ جب نکل رہے ہوں تو اس وقت نماز پڑھیں۔ میں نے نماز کے بارے میں بہت جگہوں کے اوپر تفصیل سے بات کی ہے. میں آپ کے سامنے بھی پانچوں چیزیں رکھ دیتا ہوں نماز کے بارے میں. اور اس لیے ضروری ہے کہ نماز بہرحال ایک بڑی غیر معمولی عبادت ہے. ہم مسلمانوں کو 5 وقت اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہونا ہوتا ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بلا لیتے ہیں، حاضری ہے، اور حاضری خدا کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہے. دین کی بنیادی خدا کی یاد ہے. تو اس لیے اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے. دیکھیے، نماز ہم پر 5 وقت فرض کی گئی، وقت کے لحاظ سے فرض کی گئی ہے. قرآن نے کہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہ 5 وقت کی فرض نماز کتنی ہے یہ بتانا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بچوں کو بتاتے ہیں کہ عشاء کی نماز 17 رکعتیں ہیں تو وہ پہلے دن فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ تو نہیں پڑھنی. یعنی جو نماز اللہ نے لازم کی ہے، پڑھیں گے تو اجر ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو اللہ پوچھیں گے. وہ حاضری کا لازمی وقت ہے. یوں سمجھیں کہ آپ کی ماں نے، آپ کے باپ نے آپ سے کہا ہے کہ آپ 10 منٹ میرے پاس بیٹھیں گے روزانہ. یہ وہ لازمی حصہ ہے جس میں خدا نے آپ کو بلا لیا ہے، آپ کے پروردگار نے. وہ کتنی ہے؟ 2 رکعت فجر، 4 رکعت ظہر، 4 رکعت عصر، 3 رکعت مغرب، 4 رکعت عشاء. بس یہ وہ نماز ہے جو لازم کی گئی ہے. یہ پڑھنی ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے. پڑھیں گے اجر ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو پوچھا جائے گا. اس کے سوا سب نماز نفل ہے. نفل کا مطلب یہ ہے کہ اپنے شوق سے پڑھیے، طبیعت میں آمادگی ہو تو پڑھیے، دل میں نشاط ہو تو پڑھیے. پڑھیں گے اجر ملے گا، نہیں پڑھیں گے، زندگی میں ایک نفل بھی نہیں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے. تو پہلی بات یہ جان لیجیے نماز کے بارے میں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں چونکہ 5 وقت پڑھنی ہوتی ہے اور انسانوں کو زندگی میں بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں، تو یہ رعایت دی گئی ہے کہ اگر کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے، سفر ہے، افراتفری ہے، آپ اپنے دفتر جانا چاہتے ہیں، کوئی اور بھاگ دوڑ ہے، کوئی ڈاکٹر آپریشن کے لیے جانا چاہتا ہے، کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، تو آپ ظہر اور عصر کو جمع کر سکتے ہیں، ایک ہی وقت میں پڑھ سکتے ہیں. مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتے ہیں، ایک ہی وقت میں پڑھ سکتے ہیں. یعنی آپ نے ظہر کے وقت نکلنا ہے تو ظہر کے ساتھ ہی عصر پڑھ لیجئے. آپ نے مغرب کے وقت نکلنا ہے تو مغرب کے ساتھ ہی عشاء پڑھ لیجئے. اچھا، یہی معاملہ الٹ کے بھی کیا جا سکتا ہے. آپ نکل گئے اور ظہر کا وقت نکل گیا تو عصر کے وقت میں ظہر پڑھ لیجئے، عصر سے پہلے. ایسے ہی عشاء کے وقت میں. یہ ادا نماز ہوگی، یہ قضا نہیں ہوئی. جمع کر سکتے ہیں. ایک بات. دوسری یہ کہ اگر افراتفری کی نوعیت ہے، آپا داپی کی نوعیت ہے، تو ان کو 4 رکعت کی نماز کو آپ مختصر کر کے 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کو قصر کہا جاتا ہے. تو آپ قصر بھی کر سکتے ہیں ضرورت کے تحت، جمع بھی کر سکتے ہیں ضرورت کے تحت. یہ سب اللہ نے اجازت دی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال سے دوچار ہو گئے ہیں کہ جس میں آپ کے لیے ٹھہرنا رکنا یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی طریقے سے، اور ایسی افراتفری کیفیت ہے، جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، گاڑی میں ہے جیسے سوال کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ نماز کی حفاظت کرو، اور اگر اس کا وقت آ جائے اور تم کسی مشکل میں ہو تو فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا، چاہو تو پیدل چلتے ہوئے اشارے سے پڑھ لو، اور چاہو تو سواری پر بیٹھے ہوئے اشارے سے پڑھ لو. تو بس وقت آ گیا ہے، سر جھکنا چاہیے، خواہ وہ اسٹیئرنگ کے اوپر جھکا دیا جائے. تو ایک بات یہ. اور آخری بات یہ کہ اگر کسی مشکل صورتحال میں آپ پھنس گئے، مثلاً سو گئے، آنکھ نہیں کھلی، اور جب آپ کی آنکھ کھلی تو نماز کا وقت نکل چکا تھا، صبح اٹھے تو 10 بج چکے ہوئے تھے، تو جب آپ کی آنکھ کھلے اور اس کے فوراً بعد آپ نماز پڑھ لیں تو یہ بھی قضا نہیں ہوئی، یہ ادا نماز ہے. فوراً پڑھ لیجیے. چنانچہ میں نے جگہ جگہ یہ واقعہ سنایا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں بہت تاخیر ہو گئی، پڑاؤ ڈالا گیا آدھی رات کے قریب، سب تھکے ہوئے تھے. تو آپ نے فرمایا میں بھی سو رہا ہوں، باقی لوگ بھی سو رہے ہیں، تو بلال ذرا دیکھتے رہنا کہیں ہماری فجر کی نماز نہ چلی جائے. لیکن ہوا کیا، سب سو گئے، بلال بھی سو گئے. آنکھ کھلی تو سورج نکلا ہوا تھا. بلال سے پوچھا تو انہوں نے کہا غلبتنی عنایا، میں نے زور بہت لگایا لیکن آنکھیں مجھ پر غلبہ پا گئی، تو اس وجہ سے میں نہیں اٹھ سکا. تو حضور نے وضو کیا، لوگوں نے وضو کیا، نماز پڑھائی، اور پڑھانے کے بعد آپ بیٹھ گئے تو ایک شخص آیا، اس نے آگے کہا کہ آج بڑی تقصیر ہوئی، بڑا گناہ ہو گیا، بڑی کوتاہی ہو گئی. آپ نے فرمایا کوئی کوتاہی نہیں ہوئی. انما التفریط فی الیقظہ لیست تفریط فی النوم. کوتاہی اور قصور جاگتے میں ہوتا ہے، سوتے میں نہیں ہوتا. تو یہ باتیں نماز کے بارے میں ذہن میں رکھیے، اور پوری توجہ کے ساتھ نماز کو اہمیت دیں. آپ کی زندگی نماز ہونی چاہیے.
لیکن یہ ساری باتیں اس کے بارے میں جان لینی چاہیے. ان کو نہ جاننے کی وجہ سے صورتحال یہ ہے کہ لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، جہاں کہیں موقع آپ کو ملا ہے فوراً سر جھکا دیجیے.